سامنے زندگی بسر کرتا ہے اور خدا ہر جگہ ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے. جب تک یہ رجحان پیدا کر کے ہم اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتے اس وقت تک ہم تقویٰ کے لباس سے خالی رہیں گے، عاری رہیں گے. تقویٰ کے بغیر ہماری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اور تقویٰ کا مضمون، اس کی جان یہ ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان من یرانی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظم ہر بیاہ شادی کے اوپر آپ بار بار سنتے ہیں، جلسوں پہ بھی سنائی جاتی ہے، اور یہ مصرع تو بار بار دہرایا جا رہا ہے، ٹیپ کا مصرع ہے. سبحان من یرانی، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے. تو آپ یہ سوچا کریں کہ خدا دیکھ رہا ہے. اگر مجلس شورا میں شامل ہوتے وقت آپ یہ خیال کریں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اطوار، ہمارے انداز پر اس کی نظر ہے. اگر ہم نے کوئی بد اخلاقی کی، اگر کسی طرح اپنے بھائی کا تحقیر سے ذکر کیا، کسی کا دل دکھایا، مشورہ دیتے وقت اپنی انانیت پیش نظر رکھی، اپنی چالاکی، اپنا زیادہ علم لوگوں کے سامنے دکھانے اور نمائش کرنے کی کوشش کی، تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کو خدا دیکھ تو رہا ہے مگر کراہت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. اور اگر اپنے محبوب کی کراہت کی نظر انسان پر پڑے تو اس سے انسان کا وجود دہل جاتا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اسی لیے انسان اپنے پیارے اور اپنے محبوب کے سامنے جس کے جذبات کی اس کے دل میں کچھ قدر ہوا کرتی ہے، صاف ستھرا ہو کر بن ٹھن کر جاتا ہے اور اپنے عیوب پہ پردے ڈال کر جاتا ہے. پہلی رات کی سہاگن جب اپنے خاوند کے سامنے جاتی ہے تو اتنا اس کو بنایا سجایا جاتا ہے، ہر قسم کے اس کے عیوب پر پردے ڈالے جاتے ہیں، ایسے غازے ملے جاتے ہیں جس سے چہرے کے داغ مٹ جائیں وغیرہ وغیرہ. خدا کے سامنے جو مومن کی روح نے جانا ہے اس سے زیادہ حسین سہاگن بن کے جانا چاہیے. اور خدا کے سامنے جانے کا مضمون تو یہ ہے کہ سبحان من یرانی ہر حال میں اس کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر حال میں ہر وقت خدا دکھائی دے نہیں سکتا، اور یہ اللہ کا احسان ہے. اگر ہر وقت دکھائی دے تو مومن کی تو لرزتے لرزتے زندگی ختم ہو جائے. یہ خدا کی شان ہے کہ وہ ظاہر بھی ہے اور مخفی باطن بھی ہے. اس کا باطن ہونا اس کے بندوں پر ایک بہت بڑا احسان بھی ہے، اس لیے کہ وہ جب ہٹ جاتا ہے تو اس وقت کچھ تھوڑی سی زیادہ آزادی سی ملتی ہے، تھوڑا سا انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. اور جہاں میں ریلیکس کہتا ہوں تو میرا مطلب ہے وہ لوگ جن کو نیکی کی زندگی بسر کرنے کی پوری عادت نہیں پڑتی، وہ بار بار کچھ آرام چاہتے ہیں، اور خدا کا باطن یا غائب ہونا ان کو وہ آرام مہیا کر دیتا ہے. لیکن ایسے مواقع جو خاص اہمیت کے مواقع ہیں، مثلا نماز کے لیے مسجد میں جانا یا گھر میں نماز پڑھنا یا اہم دینی مجالس میں شامل ہونا، ان مجالس پر خدا کے حاضر ہونے کا احساس بہت نمایاں ہو جاتا ہے. اور جب میں کہتا ہوں سبحان من یرانی کے مضمون کو پیش نظر رکھیں تو مراد یہ ہے کہ جب سجدہ گاہوں میں جائیں، جب خدا کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں، جب خدا کے ذکر کی مجالس میں شامل ہوں، تو اس وقت کم سے کم ریلیکس نہ ہوا کریں. اس وقت پوری طرح خدا کے تصور کو حاضر کر کے اپنے انداز کو، اپنے اطوار کو سجائیں، ان کو زینت دیں، اپنے وجود کو محفوظ کریں، یعنی ہر قسم کی شیطانی اداؤں سے محفوظ کر دیں. یہ مضمون بیان کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، میرے ذہن میں ہے لیکن مناسب الفاظ بعض دفعہ حاضر نہیں ہوتے. مراد یہ ہے کہ جب خدا کی حضوری کا تصور آپ کے اوپر چھا جائے تو اس وقت دو قسم کی حرکتیں انسان خود بخود کرے گا. ایک ہے استغفار، جس کا مطلب ہے اپنی کمزوریوں کو چھپانا، ان پر مٹی ڈالنا، اور شرمندگی کا احساس. چنانچہ حضرت آدم کے واقعہ میں ہمیں حضوری کا یہ مضمون بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے حاضر دیکھ لیا سامنے، حالانکہ پہلے بھی حاضر تھا، جب غفلت کا ارتکاب ہو رہا تھا اس وقت بھی خدا حاضر تھا،
مگر اس وقت غفلت کی آنکھ نے خدا کو ذرا اوجھل رکھا ہوا تھا۔ جب وہ غفلت کی آنکھ کھلی اور خدا کو قریب دیکھا تو پہلا رد عمل تھا کہ پتوں سے اپنے وجود کو ڈھانپنے لگے، یعنی اپنی کمزوریوں پر استغفار کے پردے ڈالے۔ تو ایک تو یہ رد عمل ہے کہ اپنے عیوب کو چھپانے کی کوشش کریں، اپنی کمزوریوں پر پردے ڈالیں، مگر استغفار کے پردے، ریا کے پردے نہیں۔ اور دوسرا، اپنے آپ کو حسین بنائیں۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، نقائص کو چھپائیں اور اپنی خوبیوں کو چمکائیں اور اجالیں۔ بس خدا کے سامنے جب باتیں کریں تو ایسی باتیں کریں کہ خدا کو ان پر پیار آئے۔ ایسی باتیں کریں جب آپ دنیا میں باتیں کرتے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے تو دوستوں کو بھی آپ پر پیار آتا ہے۔ بس دعا کا فن بہت ہی بڑا اور عظیم فن ہے، اس میں ایک یہ بات بھی داخل ہے کہ باتیں کرتے وقت خدا کا دل پچکارنے کی کوشش کریں، ایسی ادا بنائیں کہ خدا کو پسند آ جائے۔ چنانچہ بہت سے ایسے لوگ جو دعا کے متعلق مجھے لکھتے رہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ بعض دفعہ جب دل اٹک گیا اور دل پہ ایک قسم کا جمود سا طاری ہو گیا، دعا کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی اندرونی قوت جوش نہیں دکھاتی تھی، اس وقت پھر ہم نے سوچ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ چلاکیاں کیں۔ اور بعض چلاکیاں اتنی پیاری چلاکیاں تھیں کہ جب وہ میں نے ان کو پڑھا تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ دعا تو قبول ہونی تھی۔ اور باقی صفحے میں اسی کا ذکر ملتا تھا پھر کہ جب ہم نے خدا کو یہ کہا تو اچانک وہ دل کے تالے کھل گئے اور روانی پیدا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ ان دعاؤں کو قبول کر لیا۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، امریکہ سے ہماری ایک بہن کا فون آیا تھا، انہوں نے بتایا کہ ایک موقع پر مجھے یہ فکر پیدا ہوئی اور ایسی تشویش تھی کہ اس کے نتیجے میں بے چین ہو کے میں نے جو دعا کی وہ اتنی جلدی مقبول ہوئی کہ میں حیران رہ گئی۔ بس دوسرا پہلو جو خدا کی حضوری کا ہے وہ یہ ہے، پہلا استغفار۔ جب مجلس شورا میں جایا کریں تو اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیں، اور سب سے بڑی کمزوری انانیت کی کمزوری ہے۔ آپ کو بار بار نفس دھوکہ دے گا، آپ کو شوخی سکھائے گا، آپ کو اپنے کمزور کم عقل بھائی پر ہنسنے پر آمادہ کرے گا، تحقیر پر آمادہ کرے گا، غلط دلیل دینے والے کا مذاق اڑانے پر آمادہ کرے گا۔ کئی قسم کے شیطانی وسوسے ہیں جو ایسی مجالس جن پر اہم امور پر غور ہوتا ہے، ان مجالس میں انسان کے ساتھ تعلق، انسان کے دلوں پر اور دماغ پر قبضہ کر لیا کرتے ہیں، اور یہ وساوس ہیں جو دراصل قوموں کو گمراہ کرنے کے موجب بنتے ہیں۔ بس مجلس شورا میں ان وساوس سے اپنی حفاظت استغفار کے ذریعے کریں، ہر قسم کے نفسانی خیال کو اپنے دل سے نکال پھینکیں، اور پھر جب مشورہ دیں تو خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، اور ایسی دعا کرتے ہوئے جس سے آپ سمجھتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کو آپ پر پیار آ جائے گا۔ خدا سے رہنمائی حاصل کریں، اپنی چالاکیوں پر بنا نہ کریں۔ بس ایسی دعاؤں کے ساتھ جن دعاؤں میں ایک قسم کی کشش پیدا ہو جاتی ہے، جن دعاؤں کو خدا پیار سے دیکھے، خدا سے رہنمائی حاصل کریں، فرض کریں کہ یہ مشورہ تیری خاطر دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تمہاری ہماری عقلوں کو چمکا اور ہماری زبان میں طاقت پیدا فرما، ہم اپنی بات کو صحیح طریق پر سمجھانے کے اہل ہوں۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا ہے، اب ہماری بات چاہے قبول ہو یا نہ مقبول ہو، ہم اسی طرح سلسلہ کے فدائی ہیں، اسی طرح سمینا و عطانا کی روح کے ساتھ سلسلے کے ہر فیصلے کو قبول کریں گے، جس طرح یہ بات کرنے سے پہلے ہم کرتے تھے یا کرتے رہے ہیں۔ یہ وہ تین باتیں ہیں جو میرے نزدیک مجلس شورا میں برکت پیدا کرنے کے لیے اور روحانی طور پر مجالس شورا کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ہر مشورہ دینے والا استغفار کے ساتھ حاضر ہو، یعنی وضو کر لے۔ ہر مشورہ دینے والا اپنی نیکیوں کو چمکائے اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو اور زینت لے کر خدا کے حضور حاضر ہو۔ اور ہر مشورہ دینے والا جب کچھ مشورے دے بیٹھے تو پھر یہ عرض کرے کہ سپردم بتو مایا خویش را،
تو دانی حساب کم و بیشرا، ہم نے مشورہ دے دیا، اب ماننے والے مانیں یا نہ مانیں ہم راضی ہیں، ہم نے تو جو کچھ حاضر کرنا تھا کر دیا۔ اس روح کے ساتھ اگر آپ مجالس شورا میں حاضر ہوا کریں اور ان کی اعلیٰ اقدار کو زندہ رکھیں گے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ مجالس شورا جماعت کے اقدار کی حفاظت کریں گی اور جماعت کی ہمیشہ کی زندگی کی ضامن بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔